اور پھر دوسری طرف سے رابطہ ختم ہو گیا۔ کیپٹن شیل نے ریسیور رکھا اور اخبار ایک طرف پھینکی اور کپڑے تبدیل کرنے کے لیے ڈرائنگ روم میں چلا گیا۔ کپڑے تبدیل کر کے اس نے ہلکا سا میک اپ کیا۔ میک اپ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ سوچ رہا تھا کہ مطلوبہ لڑکی کو کہاں سے ڈھونڈا جائے۔ آخر ایک تجویز اس کے ذہن میں آئی اور پھر وہ کار لے کر چل پڑا۔ وہ سیدھا جاپانی سفارت خانے پہنچا۔ کار سے اس نے سفارت خانے کے باہر روکی اور خود سیڑھیاں چڑھتا ہوا اندر چلا گیا۔ ریسیپشنسٹ کے پاس جا کر وہ رک گیا۔ فرمائیے۔ استقبالیہ لڑکی اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولی، مجھے آپ کے ثقافتی آتاش سے ملنا ہے۔ کیپٹن شیل نے جیب سے ایک کارڈ نکال کر لڑکی کے سامنے رکھ دیا۔ لڑکی نے ایک لمحے تک کارڈ کو بغور دیکھ کر کہا، کارڈ پر کیا درج ہے؟ ڈاکٹر شکیل، ایس ایم ای پی ایچ ڈی۔ اس ٹائپ کے کسی کارڈ تقریباً ہر ممبر کی جیبوں میں موجود رہتے تھے تاکہ کسی وقت بھی کسی سچویشن کو حسب منشا کنٹرول کیا جا سکے۔ لڑکی نے کارڈ پڑھنے کے بعد اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ملاقات کا مقصد؟ لڑکی نے کیپٹن شیل سے پوچھا۔ محترمہ، میں ایک رائٹر ہوں اور آج کل جاپانی عورت کی معاشرتی زندگی پر ایک کتاب لکھ رہا ہوں۔ اس سلسلے میں مجھے کچھ معلومات درکار ہے۔ آپ براہ مہربانی اپنے ثقافتی آتاشی سے میری ملاقات کرا دیجیے۔ کیپٹن شیل نے اسے ملاقات کا مقصد بتلاتے ہوئے کہا، اوکے، مجھے خوشی ہے کہ آپ میرے ملک کی عورت کی زندگی کے اہم پہلو پر کتاب لکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ہم آپ سے ہر قسم کا تعاون کریں گے۔ آپ 2 منٹ انتظار فرمائیے، میں ابھی آپ کی ملاقات کرائے دیتی ہوں۔ لڑکی نے بڑی خوش دلی سے کہا اور کیپٹن شیل مسکرا دیا۔ لڑکی نے چند لمحے تک کسی سے ٹیلی فون پر بات کی اور پھر ریسیور رکھ کر کیپٹن شیل سے کہا، آپ 10 منٹ بعد ہمارے سفارت خانے کے ثقافتی اتاشی مسٹر پانگ ٹچی سے مل سکتے ہیں۔ اوکے، تھینک یو، میں 10 منٹ انتظار کر لیتا ہوں، کیپٹن شیل نے خوش دلی سے کہا۔ 10 منٹ بعد ایک چپراسی کیپٹن شیل کو ثقافتی اتاشی کے کمرے تک لے آیا۔ ثقافتی اتاشی مسٹر یانگ پٹیچی نے بڑی خوش دلی سے کیپٹن شیل کا استقبال کیا۔ مسٹر شکیل پریمی، مجھے آپ سے مل کر بے حد خوشی ہوئی اور سب سے زیادہ خوشی اس بات کی کہ آپ ہماری ملکی عورت کی زندگی کے ایک اہم ترین پہلو پر کتاب لکھ رہے ہیں۔ پانگ نے بھرپور لہجے میں کہا، شکریہ، میں اسی سلسلے میں حاضر ہوا ہوں۔ کیپٹن شیل نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ میرے ساتھ اتنا تعاون تو کریں کہ اس شہر میں موجود تمام جاپانی لڑکیوں کے پتے عنایت کر دیں اور ایک سفارشی رکا بھی ان سب سے ضرور فرداً ملوں گا اور اس موضوع پر تفصیلی گفتگو کرنے کے بعد میں کتاب کا مواد جمع کروں گا۔ کیپٹن شیل نے بتایا، آپ نے صحیح لائحہ عمل سوچا ہے، اس طرح آپ بخوبی کام کر سکتے ہیں۔ ثقافتی اتاشی نے اس کی تجویز کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے گھنٹی بجائی۔ چند لمحے بعد ایک لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ پانگ ٹچی نے لڑکی کو حکم دیتے ہوئے کہا، مس چیکراس، شہر میں موجود جاپانی لڑکیوں کے پتوں کی ایک لسٹ لے آئیے۔ اوکے سر، میں ابھی لاتی ہوں، لڑکی نے مؤدبانہ لہجے میں کہا اور پھر واپس مڑ گئی۔ اتنے میں چپراسی نے چائے کی 2 پیالیاں ان دونوں کے سامنے رکھ دیں وہ دونوں چائے پینے میں مشغول ہو گئے۔ چند منٹ کے بعد مس چیکر نے ایک ٹائپ شدہ کاغذ مسٹر پانگ ٹچی کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ مسٹر پانگ ٹچی نے ایک نظر کاغذ کو دیکھا اور پھر کاغذ کیپٹن شیل کے سامنے رکھ دیا۔ کیپٹن شیل نے شکریہ کے ساتھ 2 کاغذ لیا اور پھر اسے طے کر کے جیب میں رکھ لیا۔ ٹیٹ ثقافتی اتاش نے میز کی دراز سے ایک کارڈ نکالا اور پھر اس کی پشت پر اپنے دستخط کر کے وہ بھی کیپٹن شیل کو دے دیا۔ اور کوئی خدمت جناب؟ ثقافتی اتاشی نے مسکراتے ہوئے پوچھا، آپ کے بھرپور تعاون کا بے حد شکریہ۔ ہو سکتا ہے میں آئندہ بھی آپ کو اس سلسلے میں تکلیف دوں، کیپٹن شیل نے اٹھتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، ہم اس سلسلے میں آپ کی خدمت کرنے کے لیے ہر وقت حاضر ہیں، ثقافتی اتاشی نے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر کیپٹن شیل ان سے ہاتھ ملا کر کمرے سے باہر آ گیا۔ چند لمحے بعد وہ اپنی کار میں بیٹھا واپس جا رہا تھا۔ اس نے کار ایک کیفے کے سامنے روکی۔ ویٹر کو چائے کا آرڈر دے کر وہ ایک کیبن میں بیٹھ گیا۔ اس نے جیب سے وہ لسٹ نکالی اور اس نے درج پتے کو دیکھنے لگا۔ لسٹ میں 15 لڑکیوں کے پتے درج تھے۔ اس نے سوچا کہ باری باری سب سے مل لیا جائے، ہو سکتا ہے کوئی سراغ مل جائے۔ ویسے اسے زیادہ امید نہیں تھی کیونکہ مجرم عموماً قانونی طریقے سے ملک میں داخل نہیں ہوتے، لیکن اسے کچھ امید اس لیے بھی تھی کہ بڑے مجرم اپنے تحفظ کے لیے عموماً قانون پابندیوں پر عمل کرتے ہیں۔ ویٹر نے اس کے سامنے چائے رکھ دی۔ اس نے چائے پی اور پھر وہ کار لے کر چل پڑا اور سارا دن لسٹ پر دیے گئے پتوں پر لڑکیوں کو ملتا رہا، لیکن کوئی بھی اسے ایکس2 کے بتائے ہوئے حلیے کے مطابق نہ ملی۔ ان سے ملنے ملتے اسے شام ہو گئی۔ اب لسٹ میں 4 لڑکیوں کے پتے رہ گئے تھے۔ ایک دفعہ اس نے سوچا کہ باقی کام کل پر رکھ دے، لیکن پھر اسے کیس کی سنگینی کا خیال آ گیا۔ چنانچہ ایک دفعہ پھر وہ چل پڑا۔ اس بار اس کی منزل شہر سے باہر بنی ہوئی ایک کوٹھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار اسی کوٹھی کے سامنے جا کر رک گئی۔ کوٹھی بڑی خوبصورت تھی۔ کوٹھی کا پھاٹک بند تھا۔ اس نے ہارن دیا۔ چند لمحے بعد پھاٹک سے ایک کھڑکی کھلی اور چوکیدار اس سے نکل کر باہر آیا۔ فرمائیے، اس نے بغور کیپٹن شیل کو دیکھتے ہوئے کہا، مجھے مس
شی پاچی سے ملنا ہے، کیپٹن شیل نے پروکار انداز میں کہا۔ آپ نے ان سے ٹائم لیا ہے؟ ٹائم تو نہیں لیا، لیکن آپ یہ 2 کارڈ انہیں دے دیں، امید ہے وہ مجھ سے مل لیں گی۔ کیا اس کوٹھی میں کوئی ڈرائنگ روم نہیں؟ کیپٹن شیل نے قدرے ناراضگی سے چوکیدار کو کہا، جو واپس جانے کے لیے مڑ رہا تھا۔ نہیں صاحب، میری صاحبہ کا حکم ہے کہ جسے میں ملنا چاہوں اسے ہی ڈرائنگ روم میں بٹھایا جائے، چوکیدار نے کہا۔ اوکے آپ جائیں، کیپٹن شیل نے کہا اور چوکیدار کے اندر داخل ہو گیا۔ کیپٹن شیل قدرے کھٹک کی لسٹ پر مس پاشی کہ اس ملک میں آمد کا مقصد صرف تفریح دیا ہوا ہے، لیکن یہ ملنے ملانے میں پراسرار طریقے کیوں برتے جا رہی ہے؟ بہرحال اصل بات تو ملنے پر ہی پتہ چلے گی۔ تقریباً 5 منٹ بعد وہ واپس آیا، اس نے پھاٹک کھول دیا۔ اندر تشریف لے جائیں، چوکیدار نے کہا اور کیپٹن شیل کار اندر لے گیا۔ اس نے کار پورچ میں جا کر روک دی اور وہاں اسے ایک اور آدمی مل گیا جس نے اس کی ڈرائنگ روم تک مدد کی تھی۔ مس صاحبہ ابھی آ رہی ہیں، آپ ٹھنڈا پئیں گے یا گرم؟ جو تم مناسب سمجھو لے آؤ۔ اور ملازم آداب بجا کر واپس چلا گیا، لیکن شکیل صوفے پر بیٹھ کر ڈرائنگ روم کیوں دیکھنے لگا۔ ڈرائنگ روم انتہائی کرینی اور سلیقے سے سجا ہوا تھا۔ ابھی اسے یہاں بیٹھے ہوئے 2-3 منٹ ہوئے تھے کہ سامنے والے دروازے کا پردہ اٹھا اور ایک انتہائی خوبصورت جاپانی لڑکی آ کر بیٹھ گئی۔ کیپٹن شیل نے اسے دیکھ کر اطمینان کی ایک طویل سانس لی، کیونکہ وہ ایکسٹرو کی بتائے ہوئے حلیے سے کافی مشابہت رکھتی تھی۔ کیپٹن شیل اسے اندر آتا دیکھ کر ہلا کر کھڑا ہوا۔ تشریف رکھیے مسٹر کیپٹن شیل، شی پاچی نے اسے کہا اور کیپٹن شیل دوبارہ بیٹھ گیا۔ لڑکی بھی سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ اس نے انتہائی مترنم لہجے میں کہا۔ مس صاحبہ میں ایک رائٹر ہوں اور جاپانی عورت کی معاشرتی زندگی پر ایک کتاب لکھ رہا ہوں۔ اس سلسلے میں اس شہر میں موجود جاپانی عورتوں سے آپ کے سفارت خانے کی ثقافتی عطاشی کے حوالے سے مل رہا ہوں تاکہ کچھ مواد حاصل کر سکوں۔ کیپٹن شیل نے اپنی آمد کا مقصد تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا۔ پوچھیے آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ خیال رکھیے میرے پاس زیادہ وقت نہیں، میں نے 10 منٹ بعد ایک جگہ جانا ہے۔ شی پاچی نے اسے وقت کا احساس دلاتے ہوئے کہا۔ سب سے پہلے یہ بتلائیے کہ آپ نے میرے ملک کو بحیثیت مجموعی کیسا پایا ہے؟ کیپٹن شیل نے سوال کیا۔ میں یہ کتاب نفسیاتی انداز میں لکھ رہا ہوں، اس لیے میں جانتا ہوں کہ آپ کے جواب سے میں آپ کے سوچنے کا اندازہ سمجھ جاؤں گا۔ کیپٹن شیل نے اسے بتلایا۔ بہرحال آپ ہی اس سلسلے میں بہتر جانتے ہیں۔ میرا جواب یہ ہے کہ یہ ملک مجھے بے حد پسند آیا، جہاں کے لوگ بے حد سادہ اور پرخلوص ہیں۔ لڑکی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ کا اس ملک میں آنے کا مقصد غالباً تفریح ہے، کیا آپ کا یہ مقصد ابھی بھی جاری ہے؟ کیپٹن شیل نے دوسرا سوال کیا۔ جی ہاں، مس شی پاچی نے مختصر سا جواب دیا۔ آپ نے اپنے ملک اور میرے ملک میں کیا فرق محسوس کیا ہے؟ کیپٹن شیل نے پھر سوال کیا۔ اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں عرض کروں کہ آپ کا ملک ابھی ہر لحاظ سے پسماندہ ہے، مس پاچی نے جواب میں کہا۔ آپ نے ٹھیک کہا، لیکن ایک پہلو پر مجھے اعتراض ہے۔ میرے خیال میں جاپان کی نسبت بین الاقوامی ٹائپ کے جرائم جہاں کم ہوتے ہیں۔ کیپٹن شیل باغور لڑکی کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ لڑکی کیپٹن شیل کے اس سوال پر چونک پڑی، لیکن جلدی اس نے اپنے آپ پر قابو پا لیا۔ ہو سکتا ہے، بہرحال مجھے جرائم کا تجربہ نہیں، لڑکی نے قدرے ناگوار سی جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن اب اس کی آنکھوں میں بے چینی کے آثار نمایاں تھے۔ اچھا مس صاحبہ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کو چونکہ جلدی ہے اس لیے فی الحال اتنا ہی کافی ہے، پھر کسی وقت فارغ وقت میں آپ سے تفصیلی بات چیت کرنے حاضر ہوں گا۔ آپ اجازت دیجیے۔ کیپٹن شیل نے اجازت طلب نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اوکے، ویسے آپ ٹیلی فون کر کے مجھ سے ٹائم لے لیں، لڑکی نے اسے اجازت دیتے ہوئے کہا۔ کیا آپ مسٹر پانگ ٹچی کا کارڈ مجھے واپس عنایت کریں گی، کیونکہ مجھے ابھی کچھ اور خواتین سے بھی ملاقات کرنی ہے؟ ضرور ضرور، یہ کہہ کر وہ واپس چلی گئی اور چند لمحوں بعد وہ کارڈ اس نے لا کر کیپٹن شیل کو دے دیا۔ کیپٹن شیل اسے ہاتھ میں لا کر واپس چلا گیا، پھر چند لمحے بعد اس کی کار کوٹھی سے باہر نکل گئی۔ کیپٹن شیل کی کار میں بیٹھتے ہی لڑکی ٹیلی فون کی طرف لپکی۔ اس نے پھرتی سے ایک نمبر ڈائل کیا۔ رابطہ قائم ہونے میں دیر نہیں لگی۔ باساشی اسپیکنگ، اس نے تیزی سے کہا۔ یس مادام، 005 دس اینڈ۔ دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ دیکھو، ابھی کوٹھی سے ایک سفید رنگ کی کار نکلی ہے جس میں ایک طویل القامت نوجوان موجود ہے۔ اس کا تعاقب کرو اور مجھے اس کی تمام مصروفیات کی رپورٹ چاہیے۔ اوکے مادام، میں ابھی انتظام کرتا ہوں۔ دوسری طرف سے آواز سنائی دی اور باساشی نے ریسیور رکھ دیا۔ اس نے دیکھا کہ کوٹھی کے اوپری طرف چھوٹی سیاہ رنگ کی کار تیزی سے پھاٹک کی طرف بڑھی۔ اس میں موجود شخص نے چوکیدار سے ایک سوال کیا اور پھر وہ بائیں طرف سے فوراً مڑ گئی۔ کیپٹن شیل کی کار تیزی سے نہر کی طرف دوڑ رہی تھی، پھر اس نے محسوس کیا کہ اس کی کار کا تعاقب ہو رہا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی کالے رنگ کی کار تھی جو کافی دیر سے اس کے پیچھے آ رہی تھی۔ وہ مسکرایا۔ دراصل وہ چاہتا تھا، اس نے سپاہی سے جرائم کے متعلق بات کی ہے، اس لیے کہ اگر وہ ایکس 2 کی مطلوبہ لڑکی ہے تو اس کی شخصیت سے کھٹک جائے گی اور پھر تعاقب ضرور ہوگا، اور اس کی اسکیم کامیاب ہو گئی۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ وہ اپنی تلاش میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے اپنی کار ایک ہوٹل کے کمپاؤنڈ میں جوڑ دی۔ کار روک کر جب وہ اس سے اتر رہا تھا تو اس نے 2 سیاہ رنگ کی کار بھی کمپاؤنڈ میں آتے دیکھی۔ وہ ہوٹل میں داخل ہو گیا اور ایک میز پر بیٹھ کر اس نے ویٹر کو چائے کا آرڈر دیا۔ چائے پینے کے بعد وہ اٹھا اور پھر گیلری میں لگے ہوئے پبلک ٹیلی فون بوتھ میں گھس گیا۔ اس نے
نمبر ڈائل کر کے X2 کا نمبر ملایا. دوسرے لمحے رابطہ قائم ہو گیا. کیپٹن شکیل اسپیکنگ سر. X2 دوسری طرف سے X2 کی آواز ابھری. نمبر سر میں مطلوبہ لڑکی تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں. اور پھر اس نے تفصیل کے ساتھ تمام ملاقات بتلا دی. گڈ کیپٹن شکیل, تم نے اسے تلاش کرنے کا جو طریقہ اپنایا ہے وہ تمہاری ذہانت کا ثبوت ہے. اب تم واپس اپنی فلائٹ پر جا سکتے ہو. تھینک یو سر, کیپٹن شکیل نے کہا اور پھر اس نے ریسیور رکھ دیا. کافی رات گزر چکی تھی, ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا. یہ کوئی چونکہ بہت ہٹ کر بات بنی ہوئی تھی, اس لیے یہاں توڑ دیے بھی سرشام ویرانی سی چھائی رہتی تھی. کبھی کبھار اکا دکا کوئی کار گزر جاتی تو پھر لمحہ بھر کے لیے سکوت درہم برہم ہو جاتا. اسی کالونی کے آخری کونے پر ایک پرانی حویلی موجود تھی. عمارت بری طرح خستہ تھی, دیواروں پر کائی چڑھی ہوئی تھی, لیکن اس کے باوجود عمارت چونکہ بڑی پرشکوہ اور عظیم الشان تھی, اس لیے اب بھی دیکھنے والوں کو قدرے متاثر کر جاتی تھی. یہ عمارت مدت سے خالی پڑی ہوئی تھی. اس کا موجودہ مالک ایک نوجوان سا شخص تھا جو پچھلے 12 سالوں سے غیر ممالک میں تھا, اس لیے فی الحال یہ عمارت خالی تھی. اچانک دور سڑک پر کسی کار کی تیز لائٹیں نظر آئیں اور پھر وہ لائٹیں تیزی سے بڑھتی چلی گئیں. اس عمارت کے قریب آ کر وہ لائٹیں یکدم بجھ گئیں اور اب صرف ایک ہیولا سا نظر آ رہا تھا جو سڑک پر آہستہ آہستہ رینگ رہا تھا, اور پھر ایک لینڈ رود جیپ تھی. وہ آہستہ آہستہ رینگتی ہوئی کوٹھی کے بائیں سائیڈ کی دیوار کے ساتھ رک گئی. چاروں طرف چونکہ گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا, اس لیے قریب سے بھی جیپ کو محسوس نہیں کیا جا سکتا تھا. جیپ رکتے ہی اس میں سے 3 انسانی سائے بڑے محتاط انداز میں باہر نکلے اور پھر وہ دیوار کے ساتھ ساتھ بنے ہوئے پھاٹک کے قریب آئے اور دوسرے لمحے باری باری پھاٹک کے اندر داخل ہو گئے. کمپاؤنڈ کی اونچی اونچی گھاس میں گزرتے ہوئے وہ تینوں پورچ میں پہنچے اور مختلف کمروں سے گزرنے والے کونے والے ایک چھوٹے سے کمرے کے قریب آ کر رک گئے. ان میں سے ایک سائے نے آگے بڑھ کر کمرے کے بند دروازے کو آہستہ سے دھکیلا. دروازہ ہلکا سا شور کرتا ہوا کھل گیا. پھر وہ تینوں کمرے میں داخل ہو گئے. پچھلے سائے نے مڑ کر دروازہ بند کر دیا. پھر ان میں سے ایک سائے نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی پینسل ٹارچ کا بٹن دبا دیا. کمرے میں روشنی کی ہلکی سی لکیر پیدا ہوئی. لکیر سامنے والی دیوار پر بھی گھومتی رہی اور پھر دیوار میں لگی ہوئی ایک چھوٹی سی کیل پر آ کر رک گئی. دوسرے سائے نے آگے بڑھ کر ہاتھ میں پکڑے ہوئے لائٹر کو جلایا اور پھر اس سے پیدا ہونے والے معمولی سے شعلے نے کیل کے سرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. تقریباً 10 سیکنڈ تک وہ شعلہ کیل کو گھیرے رہا. اچانک ایک کھٹکا ہوا اور کمرے کے کونے کا فرش ہٹ گیا. لائٹر بجھا دیا گیا اور پھر وہ تینوں سائے ایک کے بعد دیگرے زینے سے نیچے اتر گئے. ان تینوں کے نیچے اترنے کے بعد فرش دوبارہ برابر ہو گیا اور وہ تینوں سائے خاموشی سے سیڑھیاں اترنے لگے. سیڑھیاں کالی تھیں. پہلا سایہ جب باہری سیڑھی پر پہنچا تو اس نے ہاتھ بڑھا کر بائیں طرف والی دیوار پر لگا ہوا ایک بٹن آن کر دیا. بٹن آن ہوتے ہی وہاں الیکٹرک کی تیز روشنی پھیل گئی. یوں یہ تینوں سائے سیاہ چست لباس میں تھے اور تینوں نے منہ پر سیاہ نقاب اوڑھے ہوئے تھے. جہاں سیڑھیاں ختم ہوئیں اس کے سامنے ایک ٹھوس دیوار تھی. اس دیوار کی ایک سائڈ پر لگی ہوئی ایک چھوٹی سی کیل پر دوبارہ لائٹر کا شعلہ ڈالا گیا. دیوار دربان میں سے علیحدہ ہو گئی. اب وہاں ایک چھوٹا سا دروازہ موجود تھا. یہ تینوں اس دروازے سے گزر گئے. ان کے گزرنے کے بعد دیوار دوبارہ اپنی پہلی والی حالت میں آ گئی اور اس کے ساتھ ہی لائٹ بھی خود بخود بجھ گئی. دروازے کی دوسری طرف ایک لمبی سی گیلری تھی جو مرکری سیوبوں سے پوری طرح روشن تھی. وہ تینوں تیزی سے گیلری میں چلے گئے. گیلری کے انتہائی کونے پر بائیں طرف ایک بہت بڑا لوہے کا مضبوط دروازہ تھا جس کے باہر سرخ بلب جل رہا تھا. وہ تینوں اس دروازے کے سامنے جا کر رک گئے. آگے والے سائے نے منہ سے ایک باریک سیٹی چند مخصوص وقفوں کے بعد سجائی. سرخ بلب جلنا بند ہو گیا اور پھر وہ دروازہ آہستہ آہستہ کھلنے لگا. وہ تینوں سر جھکائے دروازے میں داخل ہو گئے. ان کے اندر جاتے ہی دروازہ بند ہو گیا. کمرے میں گہرا اندھیرا تھا. وہ تینوں دروازے کے ساتھ مدب کھڑے ہو گئے. پھر اچانک وہ روشنی میں نہا گئے. یہ روشنی چھت سے ایک مخصوص زاویے میں صرف انہی پر پڑ رہی تھی. باقی کمرے میں اندھیرا تھا. گو روشنی کی وجہ سے اندھیرے میں کافی کمی آ گئی تھی لیکن پھر بھی انہیں سامنے کچھ نظر نہ آ رہا تھا. کمرے کے انتہائی پچھلے کونے سے ایک گراہٹ سے بھرپور آواز آئی. آواز گو سخت تھی لیکن یہ پائی جانے والی گراہٹ کچھ اس قسم کی تھی جیسے جنگلی بلی گھرا رہی ہو. جا بریڈ مشن آف بیشی. تینوں نقاب پوش بیک وقت بولے. اپنے نقاب اتارو. وہی گرائی ہوئی آواز سنائی دی. پھر تینوں نے اس پھرتی سے نقاب اتارے جیسے انہیں ایک لمحے کے لیے بھی دیر ہو گئی تو نقاب کے ساتھ ساتھ ان کی کھال بھی جسم سے اتر جائے گی. وہ تینوں غیر ملکی تھے. رپورٹ. چند لمحوں بعد وہی دوبارہ آواز گرائی. کیسر نے نقشہ مہیا کر دیا ہے. کہاں ہے وہ؟ ایک نقاب پوش نے جیب سے ایک طے کیا ہوا کاغذ نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا. اسکرین پر لگا دو.
اور اسی نقاب پوش نے پیچھے مڑ کر دروازے کے بائیں سائڈ پر شیشے کے بنے ہوئے ایک بڑے چوکھٹے کو اس کے کونے میں لگے ہوئے بٹن کو دبا کر کھولا اور وہ نقشہ چوکھٹے کے اندر رکھی ہوئی پنوں کی مدد سے وہاں جوڑ دیا گیا۔ پھر چوکھٹا دوبارہ بند کر دیا گیا۔ جیسے ہی اس نے چوکھٹا بند کیا، ایک ہلکا سا کھٹکا ہوا اور وہ چوکھٹا روشن ہو گیا۔ اس میں لگے ہوئے کاغذ پر بنا ہوا نقشہ 5 گنا بڑا نظر آ رہا تھا۔ نقطہ بڑا الجھا ہوا اور پیچیدہ تھا۔ چند لمحوں بعد چوکھٹا دوبارہ تاریک ہو گیا۔ کیا یہ نقشہ صحیح ہے؟ وہی گرائی ہوئی آواز ابھری۔ یس مادام۔ ایک نقاب پوش شاید باقی 2 سے نمایاں پوزیشن رکھتا تھا بولا۔ تمہیں کیسے یقین ہے؟ گراہٹ میں شدت آ گئی۔ مادام، ہم نے اس نقشے کے 10 لاکھ روپے ادا کیے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اس کے متعلق ایسا بلیک میلنگ سٹیپ موجود ہے کہ ہم سے کسی صورت میں فراڈ کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیڈر نے جواب دیا، لیکن خوف کی وجہ سے اس کے جسم کی کپکپاہٹ صاف نمایاں تھی۔ گراہٹ میں قدرے کمی ہو گئی۔ کل رات 10 بجے تم تینوں نے پوائنٹ نمبر 1 پر تیار رہنا ہے، مادام نے انہیں ہدایت کرتے ہوئے کہا۔ مادام، ہم تیار رہیں گے، نقاب پوش نے جواب دیا۔ مزید ہدایات تمہیں مل جائیں گی، تم جا سکتے ہو، مادام نے جواب دیا۔ تھینک یو مادام، تینوں نقاب پوشوں نے مؤدبانہ انداز میں سر جھکائے ہوئے کہا، اور پھر تینوں واپس دروازے کی طرف مڑے۔ دروازہ آہستہ آہستہ بند ہو گیا۔ تینوں نقاب پوشوں نے کمرے سے باہر نکلتے ہی اطمینان کی طویل سانس لی، جیسے وہ موت کے منہ سے بچ کر نکل آئے ہوں۔ تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر وہ تینوں زیر لب مسکرا دیے۔ گیلری کراس کر کے وہ اس دیوار تک آ گئے۔ پھر انہوں نے وہاں لگی ہوئی کیل کو اسی طرح لائٹر سے گرم کیا۔ دیوار میں دروازہ بن گیا۔ دروازے سے گزر کر وہ سیڑھیوں پر سے ہوتے ہوئے دوبارہ باہر والی ویران عمارت میں آئے۔ پھر چند لمحوں بعد ان کی جیپ دوبارہ سڑک پر رینگنے لگی۔ کافی دور آگے جا کر جیپ کی لائٹیں جلا دی گئیں اور پھر جیپ تیز رفتاری کے ریکارڈ توڑتی ہوئی سنسان سڑک پر دوڑنے لگی۔ جس دن ہیڈ کوارٹر جانا ہو، میرا تو خوف کے مارے آدھا خون خشک ہو جاتا ہے، ان میں سے ایک نے کہا۔ ہاں وسیم، دراصل مادام غلطی معاف کرنے کی عادی نہیں، اور پھر چھوٹی سی غلطی کی صورت سزا کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ جیپ جلانے والے نقاب پوش نے کہا، لیکن مادام کام کا معاوضہ اتنا شاندار دیتی ہے کہ تمام خون ذہن سے نکل جاتا ہے، تیسرے نقاب پوش نے کہا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، باقی 2 نے بھی اس کی تائید کی، اور پھر ان کی جیب ایک چھوٹی سی کوٹھی کے کھلے ہوئے گیٹ میں مڑ گئی۔ مادام باساشی ہوٹل کے اندر داخل ہوئی۔ اس کی نظر چاروں طرف کسی خالی میز کو تلاش کر رہی تھی۔ دور کونے میں ایک خالی میز نظر آئی۔ وہ تیز سے چلتے ہوئے اس میز کی طرف بڑھی۔ اس نے خالی کرسی گھسیٹی اور اس پر بیٹھ کر طویل سانس لینے لگی۔ ہوٹل میں آرکسٹرا ہلکے سروں میں مغربی موسیقی کی دھنیں بجا رہا تھا۔ حال مترنم اور حسین قہقہوں سے گونج رہا تھا۔ گلاس کھنک رہے تھے۔ نیم عریاں خوبصورت ویٹرز تیتلیوں کی طرح ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ حال کی سجاوٹ انتہائی قیمتی ڈیکوریشن پیسز سے کی گئی تھی۔ یہ ملک کے مشہور مالابار ہوٹل کا حال تھا۔ باساشی کے بیٹھتے ہی ایک خوبصورت ویٹر اس کی طرف لپکی۔ شہری 1 پیگ۔ باساشی نے قدرے مسکراتے ہوئے انتہائی خوش دلی کے ساتھ کہا۔ یس مادام، ویٹرس نے مؤدبانہ طور پر ہلکا سا ہم دیا اور پھر واپس مڑ گئی۔ باساشی اب چاروں طرف بیٹھی نظریں گھما رہی تھی۔ سارے حال میں صرف وہی ایک اکیلی ایک میز سے گرد بیٹھی تھی، ورنہ کسی بھی میز پر جوڑے سے کم نہ تھا۔ ابھی ویٹرس کو گئے ہوئے چند منٹ ہی ہوئے تھے کہ حال کے دروازے پر ایک وقار اور وجیہ شخصیت کا حامل خوبصورت نوجوان بے داغ سفید شارک اسکن کی صورت میں ملبوس نظر آیا۔ حال میں بیٹھی ہوئی تقریباً تمام عورتوں کی نظریں بے ساختہ اس نوجوان پر گزر گئیں۔ باساشی بھی اسے دلچسپی سے دیکھنے لگی۔ اس کا رخ باساشی کی میز کی طرف تھا۔ نہ جانے کیوں باساشی کا دل خوشی سے جھوم اٹھا اور اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر فخر محسوس کرنے لگی۔ وہ نوجوان باساشی کے قریب آ کر رک گیا۔ کیا میں جہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ نوجوان نے انتہائی مہذب انداز میں پوچھا۔ شوق سے تشریف رکھیے، باساشی نے اسے اجازت دیتے ہوئے کہا۔ مجھے فاروق کہتے ہیں اور میرا نام شیکاکائی ہے۔ باساشی نے اسے اپنا فرضی نام بتاتے ہوئے کہا۔ آپ غالباً جاپانی ہیں؟ جی میں جاپانی ہوں، اور آپ کے ملک پچھلے ہفتے سیر و سیاحت کے لیے آئی تھی۔ آپ کیا پئیں گے؟ اچانک باساشی نے پوچھا، کیونکہ ویٹرس نے اس وقت اس کے سامنے اسٹیری کا گلاس لا کر رکھا تھا۔ صرف ایک گلاس لائم جوس، فاروق نے قدرے بے تکلفی کے ساتھ کہا، اور ویٹرس آرڈر لے کر واپس چلی گئی۔ آپ کا کیا شغل ہے؟ باساشی نے پوچھا۔ والد نواب ہے، میرا مشغلہ آوارہ گردی ہے، فاروق نے قدرے شوخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور باساشی ہنس پڑی۔ ویٹرس نے لائم جوس کا گلاس لا کر فاروق کے سامنے رکھ دیا۔ فاروق نے گلاس اٹھایا، ایک لمحے کے لیے باغور باساشی کی طرف دیکھا اور پھر گلاس واپس میز پر رکھ دیا۔ باساشی جو خود بھی اسے غور سے دیکھ رہی تھی حیرت سے بولی، کیوں، کیا ہوا؟ کچھ نہیں، ایک خیال آ گیا، فاروق نے دوبارہ گلاس اٹھاتے ہوئے کہا۔ کیا آپ مجھے نہیں بتلائیں گے؟ باساشی مکمل طور پر بے تکلفی پر اتر آئی۔ کوئی خاص بات نہیں، میرا ایک پیارا دوست ہے علی عمران، اس نے مجھے یہاں ملنے کا وقت دیا تھا۔ مجھے اس کا خیال آ گیا کہ اب تک یہاں کیوں نہیں آیا۔ فاروق نے اسے باغور دیکھتے ہوئے تفصیل سے بتلایا، اور باساشی نے مطمئن انداز میں سانس لی، لیکن فاروق سے عمران کے نام پر اس کی خوبصورت آنکھوں میں آنے والی چمک نہ چھپ سکی۔
عمران اگر آیا تو میں اس کا تعارف آپ سے کرواؤں گا. وہ شخص ایک دفعہ عمران سے مل لے وہ یا تو ہمیشہ کے لیے اس سے نفرت کرنے لگے گا یا شدت سے محبت. فاروق نے کہا کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ باساشی نے اچانک موضوع تبدیل کیا. نہیں، فاروق نے حیرت سے کہا، لیکن آپ کو اس کا خیال کیسے آ گیا؟ ویسے ہی پوچھ لیا، اس نے لاپرواہی سے کہا. مجھے اجازت دیجیے، فاروق نے اٹھتے ہوئے کہا. ارے آپ تو اپنے دوست کا انتظار کر رہے تھے. باساشی نے حیرت سے پوچھا. وہ اب نہیں آئے گا؟ دیے ہوئے وقت سے اگر 5 منٹ بعد تک آئے تو سمجھ لینا پھر وہ نہیں آئے گا. فاروق نے عمران کی ایک عادت اسے بتلاتے ہوئے کہا. بڑے عجیب ہیں آپ کے دوست. باساشی کی آنکھوں میں حیرت تھی. اوکے، فاروق نے کہا اور واپس جانے کے لیے مڑ گیا. باساشی نے اس کے جاتے ہی اپنا پرس کھولا. اس میں سے اپنے پرس میں لگے ہوئے چھوٹے سے آئینے میں میک اپ ٹھیک کرنے لگی. جیسے ہی اس نے ہونٹوں کو لپسٹک لگائی، ہال کے کونے میں بیٹھا ہوا ایک غیر ملکی قوی الحبسہ نوجوان اٹھ کر ہال سے باہر چلا گیا. باساشی نے پھرتی سے پرس بند کیا اور ایک نوٹ میز پر رکھ کر تیز سے قدم اٹھاتی ہوئی باہر چلی گئی. وہ جیسے ہی باہر نکلی تو اس نے ایک سیاہ رنگ کی چھوٹی سی کار کو گیٹ سے باہر نکلتے دیکھا اور پھر دوسرے لمحے اس کا ہلکے نیلے رنگ کی لمبی ڈاج دار ہوٹل سے نکل کر سڑک پر تیزی سے پھیلنے لگی. اس کا رخ اس طرف تھا جس طرف سے وہ سیاہ رنگ کی کار گئی تھی. آگے سے وہی سیاہ رنگ کی کار ایک موڑ مڑتی نظر آئی، پھر اس کار کے پیچھے لگی رہی اور پھر سیاہ رنگ کی کار ساحل سمندر کی طرف جانے والی سڑک پر مڑ گئی. ساحل سمندر تک کا علاقہ سنسان رہتا ہے. اب آگے پیچھے 3 گاڑیاں سڑک پر دوڑ رہی تھی. پہلے ایک سفید رنگ کی کار تھی، اس کے پیچھے سیاہ رنگ کی چھوٹی سی کار تھی اور سب کے پیچھے باساشی کی نیلے رنگ کی ڈاج تھی. تینوں کاریں کافی تیز رفتاری سے بھاگ رہی تھیں. اچانک سیاہ رنگ کی کار سے ایک شعلہ باہر نکلا اور پھر آگے جانے والی ٹویوٹا پر بری طرح لڑکھڑانے لگی. اس کا پچھلا ٹائر بسٹ ہو گیا. فائر یقیناً سائلنسر لگی رائفل سے کیا گیا تھا جس کا دھماکہ ہوا. باساشی نے اپنی کار وہیں روک لی. ٹویوٹا رک گئی اور اس کے پیچھے ہی وہ سیاہ رنگ کی کار بھی رک گئی. ٹویوٹا سے وہی خوبصورت نوجوان فاروق نیچے اترا اور پھر وہ حیرت سے پچھلے ٹائر کو دیکھنے لگا. اتنے میں پچھلی کار سے 3 غیر ملکی نوجوان نیچے اترائے. وہ تیزی سے ویل پر جھکے ہوئے فاروق کی طرف بڑھے. فاروق سر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگا. چپ چاپ ہماری کار میں چل کر بیٹھ جاؤ، ایک غیر ملکی نے ریوالور کی نال اس کی پشت سے لگا کر کہا. کیا مطلب؟ آپ کون لوگ ہیں؟ فاروق نے حیرت سے انہیں دیکھا. خاموشی سے کار میں بیٹھ جاؤ ورنہ ڈھیر کر دوں گا، غیر ملکی نے گراہٹ سے کہا. فاروق نے ایک لمحے تک چاروں طرف دیکھا. اسے دور ایک ہلکے نیلے رنگ کی ڈاج بھی سڑک کے کنارے نظر آئی. پھر اس نے کندھے اچکا کر ان کے ساتھ چل پڑا. وہ خاموشی سے جا کر ان کی کار میں بیٹھ گیا. لیکن میری کار؟ فاروق نے قدرے تذبذب سے کہا. فکر نہ کرو، وہ بھی پہنچ جائے گی. نمبر 4 انصاف کی کار کا ریل تبدیل کر کے کار لے آؤ بہتر، دوسرے غیر ملکی نے آہستہ سے کہا اور پھر وہ فاروق کی طرف بڑھ گیا. ان کی کار سیاہ سٹارٹ ہوئی، واپس مڑی اور تیزی سے چلنے لگی. وہ جب نیلے رنگ کی ڈاج کے قریب سے گزری تو فاروق نے دیکھا کہ ڈرائیونگ سیٹ پر وہی لڑکی بیٹھی تھی جو اسے ہوٹل میں ملی تھی. کار ڈاج کے قریب سے گزرتی چلی گئی. پھر وہ شہر میں داخل ہوا. ایک کالونی میں بنی ہوئی چھوٹی سی مگر خوبصورت کوٹھی کے گیٹ پر موجود تھا. فاروق کو ریوالور کے بل پر نیچے اتارا گیا. پھر اسے ایک کمرے میں لے جایا گیا جو شاید اس کوٹھی کا ڈرائنگ روم تھا. ایک غیر ملکی ریوالور لے کر سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا. دوسرا اس کی پشت پر کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں بھی ریوالور تھا. آپ لوگ مجھے یہاں کیوں لے آئے ہیں؟ خاموش بیٹھے رہو، ابھی تمہیں سب سوالات کا جواب مل جائے گا، غیر ملکی نے سرد آواز میں کہا. اور فاروق نے پھر کوئی سوال نہیں کیا، لیکن اب بھی اس کی آنکھوں سے حیرت جھلکتی صاف نظر آ رہی تھی. تقریباً 5 منٹ کے بعد دروازے کا پردہ اٹھا اور پھر باساشی اندر داخل ہوئی. فاروق اسے دیکھ کر چونک پڑا. باساشی کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر صوفے پر بیٹھا ہوا غیر ملکی اٹھ کر کھڑا ہو گیا. باساشی بڑے پروکار طریقے سے چلتے ہوئی فاروق کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی. فاروق اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا. مسٹر فاروق، آپ حیران تو ہوں گے کہ آپ کو زبردستی یہاں کیوں لایا گیا؟ باساشی نے قدرے مسکراتے ہوئے کہا. جی ہاں، آپ نے صحیح سوچا، مجھے خاص طور پر آپ کو یہاں دیکھ کر شدید حیرت ہوئی ہے. فاروق نے سنجیدگی سے کہا. آپ پہلے اپنے متعلق تفصیل سے بتلائیے کہ آپ کون ہیں اور خصوصاً یہ کہ آپ کو عمران سے کیا تعلق ہے. باساشی نے کہا. اپنے متعلق تو میں آپ کو پہلے ہی ہوٹل میں بتا چکا ہوں، اور باقی رہا عمران تو میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا ہے کہ وہ میرا دوست ہے. اب آپ اور کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ فاروقی نے کہا. آپ نے میرے سامنے جان بوجھ کر عمران کا نام کیوں لیا تھا؟ باساشی نے سنجیدگی سے کہا. تو کیا آپ کے سامنے عمران کا نام لینا بھی جرم ہے؟ فاروق نے دریافت کیا. عمران آج کل کہاں ہے؟ آپ کو اس کی رہائش کا علم ہوگا، اس کا پتہ بتاؤ. باساشی نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا. لیکن آپ کو عمران سے کیا کہنا ہے؟ جو میں پوچھ رہی ہوں اس کا جواب دو. اگر میں جواب نہ دوں تو؟ فاروق نے قدرے مسکراہٹ سے کہا. تمہیں جواب دینے پر مجبور بھی کیا جا سکتا ہے. باساشی نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا. نمبر 5. باساشی نے اپنے پاس کھڑے غیر ملکی سے مخاطب ہو کر کہا. یس مادام. نمبر 5 نے قدرے جھکتے ہوئے کہا. فاروقی صاحب کو پہلے رسیوں سے کس دو، پھر انہیں جواب دینے پر مجبور کرو. باساشی نے انتہائی سرد لہجے میں کہا. نمبر 5 آگے بڑھا. وہ صوفے کی پشت کی طرف آیا. صوفے کی پشت پر کھڑا ہوا
ریوالور بردار غیر ملکی سامنے آ گیا۔ نمبر 5 نے جیب سے نائلون کی رسی نکالی اور پھر فاروق کو صوفے سے اچھی طرح کس دیا۔ فاروق نے قدرے مزاحمت کرنے کی کوشش کی لیکن ریوالور کو سامنے دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ فاروق کو باندھ کر اس نے الماری کھولی اور اس میں سے ایک چھوٹی سی مشین نکال کر واپس فاروق کی طرف بڑھا۔ باسشی اس تمام عمل کو خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ مشین کے اوپر نیچے وہ فالودی سے پیچ لگے ہوئے تھے۔ نمبر 5 نے فاروق کے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی 2 پیچوں کے درمیان پھنسا کر ہینڈل کو گھمانا شروع کر دی۔ پیچوں سے اس کی انگلی کسنی شروع ہو گئی۔ انگلی پر دباؤ بڑھتا گیا۔ فاروق کا چہرہ اسی طرح اسپاٹ رہا، صرف آنکھوں میں قدرے بے چینی کے آثار نمایاں تھے۔ نمبر 5 نے ہینڈل اور تیزی سے گھمایا۔ فاروق نے تکلیف کی شدت کی بنا پر ہونٹ بھینچ لیے۔ بتاؤ اس وقت عمران کہاں ہے؟ باسشی نے فاروق کو دیکھتے ہوئے کہا۔ استبل میں بیٹھا جگالی کر رہا ہوگا، فاروق نے تکلیف کی شدت پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ سیدھی طرح بتاؤ ورنہ کھال ادھیڑ دوں گی۔ باسشی غصے سے چیخ پڑی۔ کیا تم قصائی خاندان سے تعلق رکھتی ہو؟ فاروق نے اسی لہجے میں کہا۔ اسے گولی مار دو، باسشی نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ پھر تو میں عمران کا پتہ بتلا دوں گا، لیکن پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں عمران سے کیا ہے؟ فاروق نے پوچھا۔ میں عمران سے ملنا چاہتی ہوں، باسشی نے نرم لہجے میں کہا۔ تم نے پہلے کہا میں نہ صرف پتہ ہی بتلا دیتا بلکہ تمہیں عمران سے بھی ملوا دیتا، فاروق نے لاپرواہی سے کہا۔ باسشی نے نمبر 5 کو اشارہ کیا۔ اس نے ہینڈل گھما کر پیچ ڈھیلے کر دیے اور پھر اس نے انگلی سے مشین علیحدہ کی اور مؤدبانہ انداز میں کھڑا ہو گیا۔ پتہ بتاؤ، باسشی نے پوچھا۔ پتہ پوچھنے کی بجائے تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ملوا دیتا ہوں، نہیں تم پتہ بتلاؤ، میں اس سے خود مل لوں گی۔ اور پھر فاروق نے عمران کے فلیٹ کا پتہ بتلا دیا۔ نہیں، اس کا موجودہ پتہ بتاؤ۔ موجودہ کا کیا مطلب؟ وہ وہیں رہتا ہے، فاروق نے حیرت سے کہا۔ اس کا فلیٹ تباہ ہو چکا ہے، اب وہ اس کے بعد سے روپوش ہے۔ حیرت ہے، مجھے اس نے اس سلسلے میں کچھ نہیں بتایا۔ فاروق واقعی حیرت زدہ تھا۔ باسشی خاموشی سے دیکھتی رہی۔ اچانک فاروق نے چونکتے ہوئے کہا۔ کیا تم نے ہی اس کا فلیٹ تباہ کروایا تھا؟ تم نے کیسے اندازہ لگایا؟ باسشی نے پوچھا۔ جب تم صرف اس کا پتہ معلوم کرنے کے لیے مجھے زبردستی اغوا کروا کر اذیت پہنچا سکتی ہو تو تم اس کا فلیٹ بھی تباہ کرا سکتی ہو، لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ تمہیں اس سے کیا دشمنی ہے۔ بکواس بند کرو، باسشی اچانک کھڑی ہو گئی اور پھر اس نے نمبر 5 کی طرف مخاطب ہو کر کہا۔ نمبر 5 تم اس کو لے جا کر تہہ خانے میں ڈال دو، میں بعد میں اس کے متعلق قطعی فیصلہ کروں گی۔ اوکے مادام۔ باسشی ڈرائنگ روم سے باہر نکل گئی۔ نمبر 5 نے اس کے ہاتھوں کی رسیاں کھولیں اور پھر ریوالور کی زور سے اسے لے جا کر ایک تہہ خانے میں بند کر دیا۔ پھر جیسے ہی تہہ خانے کا دروازہ بند ہوا، فاروق نے جیب سے ایک چھوٹا سا سنہرے رنگ کا لائٹر نکالا اور پھر چند لمحے والا وہ اس لائٹر کے ساتھ منہ لگائے بول رہا تھا۔ ہیلو ایکس2 اسپیکنگ، یس سر، صفدر اٹینڈنگ۔ دوسری طرف سے صفدر کی آواز آئی۔ صفدر، آج رات کو 10 بجے شہزاد کالونی کی کوٹھی نمبر 126 میں تم نے داخل ہونا ہے، وہاں عمران میک اپ میں موجود ہے، اس وقت سے ایک تہہ خانے میں بند کر دیا گیا ہے۔ تم کوٹھی میں داخل ہونے سے پہلے ٹرانسمیٹر پر عمران سے 01 فریکوینسی پر رابطہ قائم کر لینا، وہ تمہیں ہدایات دے دے گا۔ ایکس2 نے اسے حکم دیتے ہوئے کہا۔ بہت بہتر سر، میں ایسا ہی کروں گا، صفدر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اوور اینڈ آل، عمران جو فاروق کے میک اپ میں تھا، کہا اور اس نے لائٹر بند کر کے جیب میں ڈال لیا اور اطمینان کی سانس لے کر دیوار سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ چند لمحے بعد وہ پورے زور و شور سے خراٹے لے رہا تھا۔ رات کے 12 بجے شہر سے تقریباً 10 میل دور ایک عظیم الشان فیکٹری کی طرف جانے والی سڑک پر ایک جیپ آہستہ آہستہ رینگ رہی تھی۔ اس کی ہیڈ لائٹس بجھی ہوئی تھی۔ فیکٹری سے 1 میل دور جیپ کو ایک گھنے درخت کے نیچے روک دیا گیا۔ اس جیپ میں سے 4 نقاب پوش باہر نکلے۔ ان چاروں نے سیاہ رنگ کے چست لباس پہن رکھے تھے۔ ان میں سے ایک اپنے جسم کی ساخت کے لحاظ سے صاف عورت معلوم ہو رہی تھی اور صرف وہی حالی ہاتھ تھی۔ باقی تینوں نے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے بیگ اٹھائے ہوئے تھے۔ وہ خاموشی سے کھیتوں میں سے ہوتے ہوئے فیکٹری کی طرف جا رہے تھے۔ آگے وہی عورت تھی۔ فیکٹری کی دیوار سے 1 فرلانگ دور وہ چاروں رک گئے۔ نمبر 11 تم پہلے جا کر پہلے مرحلے کا انتظام کرو، عورت نے ایک نقاب پوش سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس مادام۔ دیوار پر 4 گز کے فاصلے پر بڑے بڑے بلب لگے ہوئے تھے۔ وہ نقاب پوش دیوار کے قریب جا کر زمین پر لیٹ گیا، پھر زمین پر رینگتا ہوا دیوار کے قریب جا پہنچا۔ اس نے اٹھنے سے پہلے بغور چاروں طرف دیکھا۔ اسے دور ایک پہرے دار کی پرچھائیاں دکھائی دیں۔ پہرے دار کے کندھے پر رائفل موجود تھی۔ نمبر 11 دیوار کے ساتھ ہو گیا۔ پہرے دار قریب آتا گیا۔ نمبر 11 کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے موت قدم بہ قدم اس کے قریب آتی جا رہی ہے، کیونکہ اسے علم تھا کہ اگر پہرے دار کی نظر میں آ گیا تو بے دریغ گولی چلا دے گا، اور اگر اس کی آمد کی وجہ سے کام نہ ہو سکا تو مادام ملک قدم کا راستہ دکھائے گی۔ دیوار کے نیچے روشنی تھی، اس لیے وہ بآسانی پہرے دار کو نظر آ سکتا تھا۔ اس کا سیاہ لباس روشنی میں چمک رہا تھا، لیکن نہ جانے اس کی قسمت اچھی تھی باہر سے پہرے دار کی
نظر اس پر نہ پڑی اور وہ اس سے کافی دور سے واپس مڑ گیا۔ اس کی نظر سے اوجھل ہوتے اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے بیگ سے ایک چھوٹا سا آلہ نکالا جو الیکٹرک ٹیسٹر جیسی ساخت رکھتا تھا۔ اس نے اس کی پشت پر لگے ہوئے ایک چھوٹے سے بٹن کو دبا دیا اور پھر اس آلے کو دیوار کے ساتھ ٹچ کیا تو ایک جھماکا ہوا۔ دوسرے لمحے تمام علاقے کی بجلی بند ہو گئی۔ بجلی کے جاتے ہی اس نے پھرتی سے آلہ واپس بیگ میں رکھا اور بیگ سے نائلون کی بنی ہوئی باریک لیکن مضبوط سیڑھی نکالی جس کے آگے کے تمام کی لوہے نما لگے ہوئے تھے۔ اس نے وہ آنکڑا گھما کر دیوار کے اوپر پھینکا۔ آنکڑا دیوار کے اوپر لگی ہوئی ہاردار تاروں میں پھنس گیا۔ اس نے سیڑھی کو کھینچ کر اس کی مضبوطی کا اندازہ کیا۔ اسی لمحے جھکے لیکن بھاگتے ہوئے باقی تینوں نقاب پوش بھی اس کے قریب پہنچ گئے۔ سیڑھی لگا دی؟ اس عورت کی گراہٹ آمیز آواز نکلی۔ یس مادام، نمبر 11 نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے وہ عورت سب سے پہلے اس سیڑھی پر چڑھتی چلی گئی۔ چند لمحوں بعد وہ ہاردار تاروں کے پاس پہنچ گئی۔ اس نے ایک جیب سے ایک کٹر نکالا اور پھر ہلکی سی کٹر کی آواز کے ساتھ باری باری اوپر نیچے لگی ہوئی تینوں ہاردار تاریں کٹتی چلی گئیں۔ ہاردار تاریں کٹتے ہی اس نے انگڑائی لی، ان میں سے نکال کر دیوار کے سرے کے ساتھ اٹکا دیا۔ اس تمام کام میں چند لمحے گزرے، وہ دیوار کے ساتھ دوسری طرف چلی گئی اور پھر اس نے ہاتھ چھوڑ دیے۔ ایک ہلکا سا دھماکہ ہوا، وہ نیچے زمین پر جا گری۔ بجلی کے غائب ہوتے ہی پہرہ داروں کی سیٹیوں کی آوازوں سے فضا گونج گئی، لیکن وہ ان سیٹیوں سے بے پرواہ اپنے کاموں میں لگے رہے۔ اس طرح باری باری سب دیوار کے دوسری طرف اتر گئے۔ آخری آدمی نے دیوار پر چڑھ کر سیڑھی دوسری طرف لگا دی اور پھر بیگ سے ایک چھوٹا سا آلہ نکال کر تاروں کے سرے جوڑنے لگا۔ وہ آلے میں تاروں کے دونوں سرے ڈال کر اسے محسوس انداز میں گھما کر تار خود بخود ایک دوسرے کے ساتھ پیچ کھا کر چڑھ جاتے۔ اس طرح اس نے تینوں تاروں کو جوڑ دیا۔ اب دور سے محسوس بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ تاریں کبھی کاٹی بھی گئی ہیں۔ پھر اس نے سیڑھی اتاری اور لپیٹ کر بیگ میں رکھی۔ ان تینوں کے پیچھے چل دیا۔ تینوں زمین پر تیزی سے رینگتے ہوئے سامنے والی عمارت کی طرف جا رہے تھے۔ عمارت لمحہ بہ لمحہ قریب آتی جا رہی تھی، لیکن سب سے پہلے جانے والی عورت رینگتے رینگتے اچانک رک گئی۔ اس کے پیچھے آنے والے نقاب پوش بھی رک گئے۔ نمبر 4، کٹر کا ڈھکنا اٹھاؤ، مادام نے ہلکی سی گراہٹ کے ساتھ کہا، جس میں قدرے بے چینی اور اضطراب کی آمیزش بھی تھی۔ نمبر 4 نے نیچے زمین ٹٹولی اور پھر اس کے ہاتھ ڈھکنے کے دونوں سروں پر بنے ہوئے ٹنکوں میں آ گئے۔ اس نے ایک ہلکا سا جھٹکا دیا، کٹر کا ڈھکنا علیحدہ ہو گیا اور پھر وہ عورت سب سے پہلے اس کے اندر داخل ہوئی۔ کٹر کے اندر دیوار کے ساتھ لوہے کی سیڑھیاں تھیں۔ تینوں تیزی سے سیڑھیاں اترتے چلے گئے۔ آخری آدمی نے جیسے ہی سیڑھیوں پر قدم رکھا، اچانک بجلی سے سارا علاقہ دوبارہ جگمگا اٹھا۔ اس نے پھرتی سے ڈھکنا گھسیٹ کر کٹر کے دہانے پر رکھ دیا۔ اگر بجلی ایک لمحہ پہلے آ جاتی تو شاید وہ کسی پہرے دار کی نظروں پر چڑھ جاتا، لیکن چونکہ بجلی آنے کے ایک لمحے بعد تک آنکھیں چندیا جاتی ہیں، اس لیے اسے کوئی نہ دیکھ سکا اور وہ نیچے نالی میں آ گئے، لیکن اس نالی میں پانی نہیں تھا، زمین خشک تھی۔ اس عورت نے جیب سے ایک پتلی سی ٹارچ نکالی اور پھر اس کی باریک تیز شعاعوں کی رہنمائی میں وہ سب چلتے رہے۔ تقریباً 400 گز دور جا کر وہ چاروں رک گئے۔ مادام نے جیب سے ایک کاغذ نکالا اور اس پر ٹارچ کی روشنی ڈالی اور پھر کہا، ہم صحیح جگہ پہنچ گئے ہیں۔ یس مادام، ایک نقاب پوش نے مودبانہ انداز میں کہا۔ مشن نمبر 2، مادام نے کہا، اور نمبر 11 نے بیگ سے ایک چھوٹا سا جرا نکال کر اونچا کیا اور چھت میں وہ تیزی سے پیوست کر دیا۔ برما سوراخ کرنے لگا۔ چھوٹا سا سوراخ کرنے کے بعد اس نے بیگ سے چھوٹی سی مشین نکالی اور اس میں سے ایک پتلی سی راڈ کھینچ کر اس کا سرا سوراخ میں داخل کر دیا۔ پھر اس نے مشین کا بٹن دبایا اور راڈ تیزی سے چکر کھا کر اوپر جانے لگا۔ چند لمحے بعد راڈ نے چکر کھانا بند کر دیا۔ اب اس نے دوسرا بٹن دبا دیا۔ مشین میں روشنی ہو گئی۔ مادام نے آگے بڑھ کر مشین کے ایک سوراخ میں آنکھ لگا دی۔ مشین میں اوپر کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، البتہ ایک کونے میں ایک آدم فولادی سیف رکھا ہوا تھا۔ مادام نے اس کو دیکھ کر آنکھ ہٹائی اور مشین پکڑے ہوئے نقاب پوش سے پوچھا، ٹھیک یہی کمرہ ہے؟ اوکے مادام، نقاب پوش نے کہا اور پھر مشین کا ایک اور بٹن دبا دیا۔ ایک ہلکا سا دھماکہ ہوا اور جہاں راڈ تھا اس کے ارد گرد کافی چوڑا سوراخ سا ہو گیا۔ نقاب پوش نے مشین بند کی، اس کا راڈ کھینچ کر واپس مشین میں بند کر دیا اور پھر وہیں جھک کر کھڑا ہو گیا۔ مادام اچھل کر اس کے کندھے پر چڑھ گئی اور اس نے سوراخ کے کنگروں میں ہاتھ ڈال کر جمناسٹ کرنے والوں کی طرح ہاتھوں کو ایک ہلکا سا جھٹکا دیا اور دوسرے لمحے سوراخ سے ہوتے ہوئے کمرے میں پہنچ گئی۔ اس طرح سے نقاب پوش بھی چڑھے اور پھر نیچے والے کو بھی اوپر کھینچ لیا۔ اب وہ چاروں اس کمرے میں تھے۔ مادام نے ٹارچ جلائی اور پھر وہ سیف کی طرف بڑھنے لگی۔ سیف انتہائی مضبوط فولاد سے تیار کیا گیا تھا اور سب سے حیرت کی بات یہ تھی کہ سامنے کی رخ پر اس پر نہ تو بنڈل لگے ہوئے تھے اور نہ ہی چابی کا کوئی سوراخ نظر آ رہا تھا۔ اس کے درمیان میں بنی ہوئی کیمرے سے نظر آ رہا تھا کہ یہ سیف کے سامنے کا رخ ہے۔ نمبر 11، اسے کھولو، مادام نے گراتے ہوئے کہا اور ایک نقاب پوش پھرتی سے سیف کی طرف بڑھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا بیگ زمین پر رکھ کر اس دفعہ
بغور سیف کا معائنہ کیا۔ جلدی کرو، مادام کے لہجے کی گراہٹ میں شدت اختیار کر گئی۔